دوستوں ہم کئی سالوں سے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ باقاعدگی سے ادا کرتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات ہم تکبیرات کے اندر بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے اور کہاں ہاتھ رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی ویڈیو میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا طریقہ جان لیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو یہ مختصر 2 رکعت کی نماز ہے اور اس میں عام نماز سے زیادہ صرف یہی ہے کہ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں۔ امام صاحب جب کہیں گے اللہ اکبر نماز شروع کرنے کے لیے تو ہم کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، جس طرح ہم ہر نماز کے لیے باندھتے ہیں۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہم کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہو گئی پہلی تکبیر۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہم ہاتھ کانوں کو لگا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ 2 تکبیریں مکمل ہو گئیں۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اب کانوں کو ہاتھ لگا کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ ہماری 3 تکبیریں مکمل ہو گئیں۔ اسی طرح پہلی رکعت کو عام معمول کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ دوسری رکعت کے اندر امام صاحب کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جب رکوع کرنے کے لیے جائیں گے تب ہم نے رکوع نہیں کرنا۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہم نے رکوع میں جانے کے بجائے دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب دوسری بار کہیں گے اللہ اکبر تو ہم نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر پھر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری بار امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہم نے پھر ہاتھ کانوں کو لگا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب یہاں پر ہماری 3 تکبیریں مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھی بار جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہم نے رکوع کے لیے چلے جانا ہے۔ پہلی 3 تکبیریں عید کی ہیں اور چوتھی بار اللہ اکبر یہ رکوع میں جانے کے لیے ہے۔ یہ مکمل نماز عید کا طریقہ ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں 1 رکعت سے لیٹ ہو جائے تو وہ 1 رکعت کیسے ادا کرے گا؟ اس کے 2 طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرے گا تو اپنی پہلی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورۃ اخلاص پڑھے اور 3 تکبیرات کہہ کے رکوع کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر اپنی پہلی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اپنی 3 تکبیرات ادا کر لے جو پہلی رکعت میں ادا کی جاتی ہیں، یوں اپنی نماز مکمل کر لے۔ دوستو اگر کسی شخص کی عید کی دونوں رکعات رہ جائیں اور وہ امام صاحب کے ساتھ اس وقت شامل ہو جب امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ اس صورت کے اندر جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو وہ اسی طرح کھڑا ہوگا اور جس طرح عام روٹین میں عید کی پہلی رکعت میں 3 تکبیرات سورہ فاتحہ سے پہلے کہی جاتی ہیں وہ اسی طرح کہے گا، اور دوسری رکعت کے اندر رکوع کے بعد جو 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ اسی طرح کر کے اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ دوستو اگر کوئی شخص عید کی نماز کے لیے جائے اور تکبیرات نہ کہہ سکے، لیٹ ہو جائے، امام صاحب قرات شروع کر دیں تو اب وہ تکبیرات کس طرح کہے گا؟ اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دوستو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز عید میں لیٹ ہو جائے وہ اس وقت شامل ہو کہ جب امام صاحب قرات کر رہے ہوں، الحمدللہ پڑھ رہے ہوں، تو اب جب وہ شامل ہو وہ 3 تکبیرات آہستہ آواز میں کہہ کے اس نماز میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنی نماز امام صاحب کے ساتھ مکمل کر سکتا ہے۔